بسم اللہ الرحمن الرحیم فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ سو وہ لوٹے اللہ کا غصہ پر غصہ لے کر، یہ یہود کے بارے میں فرمایا، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت کا۔ ایک غضب تو یہ کہ قرآن بلکہ اس کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہوئے، اور دوسرے محض حسد اور ضد سے پیغمبر وقت سے انحراف اور خلاف کیا۔ عذاب مہین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر گناہوں پر عذاب ہوگا وہ ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ بغرض تذلیل۔ البتہ کافروں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم مانتے ہیں اس کو جو اترا ہے ہم پر، ویکفرون بما وراء، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو نہیں مانتے۔ وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ سچی کتاب ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔ ان سے کہہ دو اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا، کیونکہ توریت میں یہ حکم ہے کہ جو نبی توریت کو سچا کہنے والا آئے اس کی نصرت کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا، اور قتل بھی ان انبیاء کو کیا جو پہلے گزر چکے ہیں، جیسے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام، جو احکام توریت پر عمل کرتے تھے اور اسی کی ترویج کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے مصدق توریت ہونے میں تو کسی کو بھی تعامل نہیں ہو سکتا، پھر ان کو کیوں قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا ان کے جانے کے بعد، اور تم تو ظالم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کی شریعت پر قائم ہو اور ان کی شریعت کی وجہ سے اور شرائع حقہ ہو کا انکار کرتے ہو، خود انہوں نے کھلے کھلے موجے تم کو دکھائے، جیسے عصا، ید بیضاء اور دریا کا پھٹنا وغیرہ، مگر جب چند دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو اتنے میں ہی بچھڑے کو تم نے خدا بنا لیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے، تو اس وقت تمہارا حضرت موسیٰ اور ان کی شریعت پر ایمان کہاں جاتا رہا، اور رسول آخر الزماں کے بغض و حسد میں آج شریعت موسوی کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ بے شک تم ظالم، تمہارے باپ دادا ظالم۔ یہ حال تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ آگے توریت کی نسبت جو ان کے ایمان کی حالت تھی اس کو بتاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے قرار لیا تم سے اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کے سبب، ان کے کفر کے۔ یعنی احکام توریت کی جو تکلیف دی گئی اس کو پوری ہمت اور استقلال سے مضبوط پکڑو، چونکہ پہاڑ سر پر معلق تھا جان کے اندیشے سے، زبان سے اس وقت تو کہہ دیا کہ سمینا، یعنی احکام توریت ہم نے سن لیے، اور دل میں یا بعد میں کہا عصینا، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صورت پرستی ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، ان کے کفر کے باعث وہ زنگ بالکل ان کے دلوں سے زائل نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، کہہ دے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر خالصاً تمہارے لیے اللہ کے ہاں سوائے اور لوگوں کے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو۔ یہود کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہم کو عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یقینی جنتی ہو تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہو۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جانتے تھے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ جنت والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ضد تھی
ضدی تھے کہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کو جس طرح سے ہم چاہیں استعمال کریں، ان کا استحصال کریں، اور ان کو مارنا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں سچے پکے مسلمان بنائے، اور اپنی رضا پر چلنے والا بنائے، اور ہماری چاروں طرح سے حفاظت فرمائے۔